کا سلسلہ گزشتہ روز جاری ہو کر آج دوسرے دن کا ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے بشارات انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین اور آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت۔ میں نے گزشتہ روز عرض کیا تھا ایک حدیث قدسی کے بارے میں۔ اس حدیث قدسی کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 9 طریقوں کے ساتھ فتوحات مکیہ میں درج کیا ہے، اور امام عجلونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف الخفا میں اسے درج کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے فرمایا کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر ایک پہچان والے کو بنایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ذات کی تجلی سے مجھے تخلیق فرمایا اور میں نے اللہ کو پہچان لیا، اور اللہ کو پہچانتے ہی اللہ کو اس کے اسم جلالت سے میں نے اسے پکارا۔ حالانکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا ہے، کنزن مخفیہ، پوشیدہ خزانہ، نہ اس نے حنان منان رحمان رحیم کچھ بھی نہیں کہا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہچان کا حق ادا کرتے ہوئے پہچانا اور کہا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں عابد ہوا وہ معبود ہوا، میں ساجد ہوا وہ مسجود ہوا، میں ہوا کہ میں اس کا جاننے والا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ سجدے سے اپنے سر کو اٹھاؤ، اور میرا منصب اور میرا نام بھی مجھے بتایا۔ فرمایا ارفع راسک یا حبیبی یا محمد۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا حبیب ہونا یہ میرا منصب ہے اور محمد میرا نام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے مجھ پر نظر محبت فرمائی، جس سے میں شرما گیا اور شرمانے کی وجہ سے پسینے پسینے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے انوار کے پسینے جمع فرمائے۔ میں نے پوچھا کہ اس سے کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے کچھ بناؤں گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا اپنی پہچان کے لیے میرے سوا کسی اور کو بنائے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب اندیشہ نہ کرو، میں اپنی پہچان کے لیے صرف تمہیں رکھتا ہوں، اور میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ اب ان کو بناؤں گا کہ جن کی رسائی اور لیمیٹیشن اور جن کی حدود و قیود صرف تمہارے تک ہوگی، صرف تم تک ہوگی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے جو کچھ بھی تخلیق فرمانا تھا ان تمام اشیاء کا ایک DNA تخلیق کیا اور میرے نورانی جبے کے دامن میں رکھ دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ محبوب جب میں کن کہوں گا تو تم نے دامن کو جھٹکنا ہے، تم دامن جھٹکو گے تو فیکون ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے مطابق ہی عمل کیا، تو فرماتے ہیں کہ عرش اور کرسی میرے دامن سے نکلے، لوح اور قلم میرے دامن سے نکلے، جنت اور دوزخ وہ بھی میرے دامن سے نکلے، زمین اور آسمان اور تمام کہکشائیں، نجوم و کواکب، سورج اور قمر
سب میرے دامن سے نکلے، سمندر، پہاڑ، خشک و تر، سب میرے دامن سے نکلے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام کے کائنات کی تخلیق کے بعد اب کائنات کو مقدر دینا تھا اور کردار دینا تھا، کس نے کیا کرنا ہے دنیا میں جا کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے تمام ارواح کو میرے انوار کے پسینے سے تخلیق فرمایا، مجھے عقیق احمر کی قندیل میں رکھا اور روحوں کو کہا کہ زیارت کرو میرے حبیب کی، جو جس انداز سے، جس رجحان سے اور جس روش سے زیارت کرے گا تو اس کی زیارت میں پسندیدگی کا جو معیار ہوگا اور جہاں نظر ٹھہرے گی، نگاہ جس کو فوکس کرے گی، اس کے مطابق اس کو مقدر مل جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک بڑی ارواح کی جماعت وہ چلی اور انہوں نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، اور اس کے بعد میرے جسم اقدس میں بائیں طرف میرے دل پر نظریں جما دی، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے انوار کو حاصل کر رہے ہیں، کسب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے فوکس، یعنی حضور علیہ السلام کا قلب مقدس، اس وجہ سے ان ارواح کو سارٹ آؤٹ کیا۔ وہ کم و بیش 1,24,000 تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ رسول اور نبی یہی بنیں گے۔ دیکھیے ایسے مقدر بٹا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگوں نے میرا یعنی طواف کرتے ہوئے میرے سر پر اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی دستار رکھی تھی، اس دستار کی خلعت فاخرہ جنہوں نے پسند کی، اللہ تعالیٰ نے حکمران ہونا ان کا مقدر بنا دیا۔ اور جن لوگوں نے میری پیشانی کو دیکھ کر کے پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے تہجد گزار ہونا ان کا مقدر کر دیا۔ جنہوں نے میری چشمان مقدس کو پسند کیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دیکھنے کے اعتبار سے ایسی ولایت کی نظریں عطا فرما دی کہ وہ دور و نزدیک دیکھنے پر قادر ہو گئے۔ جن لوگوں نے میرے رخ زیبا، رخسار کو پسند کیا، حسین و جمیل ہونا ان کا مقدر ہو گیا۔ جنہوں نے میرے کندھوں کو پسند کیا تو حاجی ہونا ان کا مقدر ہو گیا۔ جنہوں نے میرے شکم کو پسند کیا، قناعت پسند ہونا ان کا مقدر بنا۔ اور جنہوں نے میری انگلیوں کو پسند کیا تو خطاط اور خوشنویس اور کاتب ہونا ان کا مقدر بنا۔ اور جن لوگوں نے میرے پائے اقدس کو پسند کیا تو مجاہد فی سبیل اللہ اور مہاجر فی سبیل اللہ ہونا ان کا مقدر ٹھہرا۔ کچھ روحوں نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کافر، مشرک، نصرانی اور یہودی بنائے گئے۔ اور جن لوگوں نے مجھے دیکھا تو مگر دیکھ کر کے ناک بھوں چڑھائی اور مجھے پسند نہیں کیا، وہ دنیا میں خارجی اور گستاخ بنا کر کے بھیجے گئے۔ یہ ہے 3 اقسام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والی یعنی مقدر کے اعتبار سے نعمتیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے اس کے بعد زمین کی باقاعدہ
تخلیق فرمائی، اور جب زمین کی باقاعدہ تخلیق فرمائی تو اس پر پہلی سلطنت اور پہلی ریاست کے طور پر جنات کو بھیجا گیا اور انہی کو فرما روا بھی بنایا گیا۔ وہ فساد کرتے، لڑتے جھگڑتے رہے، نباتات بڑے بڑے درخت توڑتے رہے اور بڑے بڑے جانوروں ڈائنوسار وغیرہ سے مقابلے کرتے رہے، اور اللہ نے وہ حکومت ختم کر دی۔ پھر دوسری حکومت وہ بھی یہی کر کے ختم ہو گئی، پھر تیسری حکومت انہوں نے بھی یہی کیا اور وہ ختم ہو گئی، پھر چوتھی حکومت، 5 حکومتیں اللہ نے جنات کی بنائیں۔ 5ویں حکومت میں عزازیل کو حکمران بنایا، لیکن عزازیل بھی تمام سرکش جنات کو کنٹرول نہ کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت بھی ختم کی، عزازیل کو بلا لیا، اور پھر زمین کو کئی زاویوں سے اللہ تعالیٰ نے الٹا پلٹا اور عجیب طریقے سے گھما دیا، تو زمین کے اندر بہت سے نباتات جا کر مائنز میں تبدیل ہو گئے، ڈائنوسار ختم ہو گئے، اور وہ زمین میں جا کر مائنز میں، معدنیات میں اور پیٹرول میں تبدیل ہو گئے۔ ڈائنوسار کا خون جو ہے وہ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا، اور اس میں پیٹرول کا ذکر ہے، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، کہ اسی نے بنایا زمین میں بہتا ہوا قیمتی مایا، اور وہ قیمتی مایا ہے اللہ نے بنایا۔ تو اس اعتبار سے یہ زمین، آسمان وغیرہ سب ایک باقاعدہ سانچوں میں تشکیل دے دیے گئے جیسے ابھی ہم کو نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ارادہ فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور وہ آپ کو معلوم ہے، آیات کی تکرار کے بجائے میں ترجمے کی طرف جاؤں تاکہ ہم اپنے مقررہ وقت میں، آج کا مضمون طویل ہو جائے گا تو اسے مکمل کریں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تیرے لیے کافی نہیں ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تو ہم نحن نسبح ونقدس لک، تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے بنانا ہے۔ چنانچہ اللہ تو مالک، اللہ قادر مطلق، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ مٹی لے کر کے آؤ، ہر جگہ کی مٹی ہونی چاہیے، مشرق مغرب شمال جنوب۔ وہ گئے، جا کر کے مٹی انہوں نے زمین سے کہا مٹی چاہیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ ایک پیکر بنائے گا، اس پیکر سے نسلیں چلائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو موت واقع ہوگی تو زمین رونے لگی۔ اس نے کہا موت واقع ہوگی یعنی مر جائے، میری مٹی مرے۔ پھر حضرت میکائیل کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی یہی فریاد کی، وہ بھی ناکام واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل کو بھیجا، حضرت اسرائیل کو بھی زمین نے یہی فریاد کی، تو انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، اللہ کا حکم ہے، میں تو مٹی لوں گا۔ پنجہ مارا اپنا اور مشرق سے مٹی اٹھائی، مغرب سے اٹھائی، شمال سے، جنوب سے، خط استوا سے، درمیان سے، ہر جگہ سے مٹی لے کر کے لا کے عرفات میں رکھ دی اور سب کو مکس کر دیا مٹی کو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل تم کو زمین پہ ترس نہیں آیا؟ جبرائیل تو ایسے ہی آ گئے تھے، میکائیل بھی ایسے ہی آ گئے تھے۔ کہا اللہ تیرا حکم تھا تو ترس کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا بس ٹھیک ہے، اب تم مٹی لائے ہو اور اسی مٹی سے آدم کو اور اس کی اولاد کو بناؤں گا، اور تم ہی جان نکالو گے، تم ہی جان نکالو گے، کیونکہ جبرائیل جب جائے گا جان نکالنے کے لیے تو یہ مخلوق فریاد کر دے گی، جبرائیل واپس آ جائے گا کہ چلو مہلت دیتے ہیں، بعد میں 1 سال کے بعد جان نکالیں گے۔ اور ایسی ہو سکتا تھا نا کہ اگر حضرت میکائیل جاتے جان نکالنے کے لیے، وہ بھی ذرا رقیق القلب، نرم دل ہیں،
تو بندہ کہتا ہے نا کہ ابھی نہیں نکالو نا، 1 سال اور مہلت دے دو، ابھی 5-6 پلاٹ بحریہ ٹاؤن میں لے لوں، اس کے بعد مروں گا، ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ حضرت اسرائیل کو مقرر کیا جو کسی کی سنتے ہی نہیں ہے، بس کرنا ہے وہ کام، وہی ملک الموت ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس کام کے لیے اللہ نے مقرر فرما دیا، مٹی کے اوپر بارش برسا دی، بارش برستی رہی، مٹی مختلف کیفیتوں میں تبدیل ہوتی رہی، اس میں کیچڑ بنی، وہ طین لازب ہو گئی، چپکنے والی مٹی بن گئی، پھر وہ احسن تقویم میں تبدیل ہوئی، پھر وہی مٹی جو ہے سورہ رحمان میں خلق الانسان من صلصال کالفخار، تو پھر وہ مٹی جو ہے بجنے والی مٹی ہو گئی، جیسا مٹکا یا گھڑا ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ کہیں تو وہ بجتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب میں اس سے بجنے والا انسان بناؤں گا جو بولے گا، یہ مٹی بولتی ہے، اب بولنے والا انسان بنے گا۔ تو اس بولنے والی مٹی سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر کو تخلیق فرمایا، اور یہ عرفات میں فرشتوں میں سرگوشیاں کہ یہ کیسا وجود بن رہا ہے۔ اب فرشتے جو ہیں اللہ سے پوچھنے کی اپنے اندر تاب نہیں رکھتے، تو انہوں نے عزازیل کو نمائندہ بنایا، عزازیل کو کہا کہ بھئی تو اللہ سے اجازت لے لے، تو اللہ کا بڑا مقرب ہے، ہم لوگوں کا استاد ہے، ہم کو پڑھاتا ہے، معلم الملکوت ہے، تو اجازت لے لے 2 باتوں کی۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر داخل ہو جا، جو یہ جو پیکر بنا ہے 120 فٹ کا قد تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو اس کے اندر داخل ہو کے جائزہ لے کہ کیا ہے اس میں۔ اور دوسرے وہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ ایک کتاب میں سب کا مقدر رکھا ہوا ہے، لکھ دیا ہے، تو اس کتاب کو پڑھ کر کے آ جا اور ہمیں بتا دے۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ سے اجازت لی اور وہ کتاب پڑھنے چلا گیا۔ کتاب پڑھ کر واپس آیا، کہنے لگے وہ ایک راندہ درگاہ کا ذکر ہے وہاں پر، تو سب کے سب کانپنے لگے فرشتے، کہنے لگے ہمارے لیے دعا کر۔ تو اس نے دعا کی، اس نے کہا اللہ یہ جو راندہ درگاہ کا ذکر ہے ان فرشتوں میں سے کوئی نہ ہو۔ سب فرشتوں نے آمین کی، اس نے اپنے آپ کو دعا میں شامل ہی نہیں کیا۔ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ ان الذین یستکبرون، دعا کے بارے میں، کہ جو دعا کے معاملے میں تکبر کرتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ جہنم کو ان سے بھر دے گا۔ دعا کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے نا نماز کے بعد جماعت کی دعا میں شامل نہیں ہوتے، امام کے ساتھ دعا میں شامل ہونا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ دعا کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، ورنہ یہ تکبر، اور دعا تو مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو اس اعتبار سے دعا کرنی چاہیے۔ اس نے اپنے آپ کو دعا میں شامل نہیں کیا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے، وہی عزازیل ابلیس بنا، وہی شیطان لعین بنا۔ اچھا وہ دوسرا کام اس نے کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں داخل ہو گیا، سب کچھ دیکھ کر آیا۔ اس نے کہا فرشتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر سے کھوکھلا ہے یہ، ہاں لیکن اس کے سینے میں بائیں طرف ایک ڈبیا ہے، بند ڈبیا ہے، وہ میری سمجھ میں نہیں آئی، میں اس ڈبیا میں جانے کی کوشش کی تو راستہ بھی نہیں ملا، میں نہیں جا سکا۔ وہ دل کے لیے کہہ رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے لیے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے روح پھونکی، روح جو ہے داخل ہوئی اور گھبرا کر واپس آئی۔ روح نے کہا اس کے اندر اندھیرا ہے، میں نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، پھر اپنے حبیب کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا اور روح کو حکم دیا کہ اب اس کے اندر جاؤ۔ تو روح جو ہے وہ اندر چلی گئی، اور جب روح اندر گئی تو 1000 برس تک اندر رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 1000 سال کی ہوئی تھی۔ جب روح داخل ہو رہی تھی تو قلب میں استقرار پکڑا، پھر وہ قلب سے اوپر گئی ذہن کی طرف اور دماغ کی طرف،
اس کے بعد پھر وہ پیروں کی طرف آنا تھا، لیکن جیسے ہی دماغ تک پہنچی دماغ نے سگنل دینے شروع کر دیے، فوراً سروائیکل اسپائن کام کرتا ہے فوراً، تو وہ انہیں احساس ہوا حیات کا، وہ لیٹے ہوئے تھے بیٹھ گئے اور پھر بیٹھ کر کے کھڑے ہونے لگے، تو ابھی کیونکہ گھٹنوں میں، پنڈلی میں، ٹخنوں میں روح پہنچی نہیں تھی تو وہ کھڑے ہونے لگے، تو ذرا لڑکھڑائے تو رک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان کان عجولا، کہ بے شک انسان جو ہے بڑا جلد باز ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت جو عجلت فرمائی نا، اسی کی وجہ سے ہم بھی عجلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کو پہچانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے فرمایا کہ اے فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ یہ زمین میں جا کر کے فساد کرے گا، اب بتاؤ کہ اس کے علم سے تمہارے علم کا مقابلہ کرایا جاتا ہے۔ تو فرشتوں سے کہا گیا کہ علم الاسماء بیان کرو، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، اے اللہ تو بہتر جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ علم الاسماء بیان کرو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے، وقت کم ہے ہمارے پاس، تو حضرت آدم علیہ السلام نے علم الاسماء جب بیان کرنے شروع کیے تو ہر شے جو اس وقت تک بن چکی تھی اور جو آئندہ بننی تھی، تو ہر شے کو مختلف زبانوں میں کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے مستقبل میں، تو 17 لاکھ زبانوں میں ایک ایک چیز کا نام بیان فرما دیا۔ 17 لاکھ زبانیں، یعنی پانی ہے تو اس کو انگریزی میں کیا کہیں گے، عربی میں کیا کہیں گے، فارسی میں کیا کہیں گے، فرینچ میں کیا کہیں گے، ڈچ میں کیا کہیں گے، افریقہ کی سواحلی زبان میں کیا کہیں گے، اور اسے اسپینش میں کیا کہیں گے، سندھی میں کیا کہیں گے، پنجابی میں کیا کہیں گے، پشتو میں کیا کہیں گے۔ تو یعنی 17 لاکھ زبانوں میں ہر چیز کا، پانی کا، روٹی کا، سب کا ذکر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں بتاؤ میرا انتخاب کیسا ہے، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تیرا انتخاب لاجواب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے انعامات کیا ہیں۔ تو سب فرشتوں کو حضرت آدم کو حکم دیا کہ سامنے جبل نعمان ہے، جبل نعمان کے پیچھے وادی نعمان ہے، وہاں جمع ہو جاؤ۔ تو عرفات سے یہ لوگ وادی نعمان میں چلے گئے۔ میں نے وادی نعمان کی زیارت کی ہے، عرفات سے متصل پہاڑ کے پیچھے ہے۔ تفسیر در منصور میں 9ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفصیل سے یہ روایت بیان کی ہے وادی نعمان کی۔ اور پھر وہاں اللہ نے فرمایا کہ تمام کے تمام آدم کی برتری کو مانتے ہوئے آدم کو سجدہ تعظیمی کیا جائے۔ وہ تو تمام فرشتوں نے اور جو اور جنات تھے انہوں نے سجدہ کیا۔ اللہ نے جو فرمایا قرآن مجید سورۃ البقرہ میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ایک جن صحابی، جنات میں سے ایک صحابی تھے، وہ چھوٹی عمر میں اپنے والد کے ساتھ سجدہ کرنے میں شامل تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آدم علیہ السلام کو اس لیے سجدہ کیا کہ ان کی پیشانی میں آپ کا نور تھا، تو آپ کے نور کو سجدہ تعظیمی کیا ہم نے۔ اور جب ہم نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل کا جو چہرہ ہے وہ دھواں دھواں ہو رہا ہے،
عزازیل یعنی آگ سے بنا تھا تو تانبے کی طرح سرخ تھا یہ، لیکن پھر بالکل سیاہ ہو گیا، کالا۔ تو ہم نے اس کو جب یہ دیکھا تو گھبرا کر اور ڈر کر اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم نے ایک اور سجدہ کیا کہ ہم راندہ درگاہ نہیں ہوئے۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم راندہ درگاہ نہیں ہوئے، یہ جو جس نے ہمارے لیے دعا کی تھی وہ خود ہی راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو ہم نے ایک اور سجدہ کیا۔ تو یہ وہ جنات میں سے یہ صحابی تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ ان کی عمر کتنی طویل ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت وہ چھوٹی عمر میں تھے، پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مکۃ المکرمہ میں مسجد جن جہاں واقع ہے وہاں پر آئے تھے وہ۔ تو اس لیے اس کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہاں سورہ جن بھی نازل ہوئی اور یہاں پر جنات کی جماعتوں نے آ کر اسلام قبول کیا، اور یہ جن جس نے یہ واقعہ بتایا وہ خود وہاں پر آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے ایمان کا اظہار اس نے کیا تھا، اور اسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے جنت میں بلایا، وہ جنت میں چلے گئے، اور پھر وہاں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک رفیق حیات عطا کی۔ ان کی بائیں طرف کی پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ تعالی علیہا کو تخلیق فرمایا۔ یہ دونوں تخلیق جو ہیں یہ آپ دیکھیں بغیر ماں باپ کے ہیں، یہ اللہ قادر مطلق ہے، اور ان میں بچپن نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام یکدم جوان ہوئے، حضرت حوا بھی یکدم جوان تخلیق کی گئی اور بائیں پسلی سے تخلیق کی گئی۔ مردوں کی بائیں طرف کی پسلیاں 12 ہیں اور دائیں طرف کی پسلیاں 13 ہیں، اور عورت کی دونوں طرف کی پسلیاں 13 ہیں۔ تو یعنی مرد کی بائیں طرف کی پسلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی تھا کہ عورت پسلی سے تخلیق کی گئی ہے، اس کی فطرت میں ٹیڑھ ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تخلیق، مگر عورت کو ایک معاملے میں فضیلت حاصل ہے، مرد کی تخلیق زمین پر ہوئی، عورت کی تخلیق جنت میں ہوئی۔ یعنی جب مرد بولے گا کہ بھئی میری جنم بھومی کہاں ہے، تو زمین پر ہے، ہسپتال میں ہے، میٹرنٹی ہوم میں ہے، اور عورت کی جنم بھومی جو ہے وہ جنت ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو تخلیق فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو حضرت حوا سلام اللہ تعالی علیہا ان سے نکاح ہوا، نکاح کا مہر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اس کا ثواب اپنی اہلیہ کو دے دیا، اور یہی ان کا مہر ہوا، اور یہ مہر معجل ہوا، معجل ہے نا، معجل تھا، ہے نا۔ آج کل لوگ ادھار کرتے ہیں بعد میں دیں گے، ہے نا، موجل کرتے ہیں۔ موجل اجل سے بنا ہے، اجل کے معنی موت، یعنی بھئی مرنے تک جب چاہے دے دیں گے، اور معجل اجلت سے بنا ہے، یعنی فوراً ادائیگی کرو۔ تو بہرحال تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ تعالی علیہا یہ لوگ جنت میں رہے۔ البا ہذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر یہاں جاؤ گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اب اس اعتبار سے 2-3
الگ الگ محققین کی روایات ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ گندم کا درخت تھا، تو وہاں جا کر گندم کا جو پھل کھایا تو اس سے غدودان معدہ میں ایسی سوزش پیدا ہوئی کہ کوئی چیز جسم سے خارج کرنے کو طبیعت چاہیے، یعنی وہ گندم اندر جا کر اسٹول بن گیا، فضلہ بنا، اور پھر وہ فضلہ پاس آؤٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نیچے اتار دیا زمین پر۔ ایک روایت تو یہی ہے، اور یہ بڑی مشہور روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت کا پورا ماحول جو ہے وہ سارا نور سے معمور ہے، پرکیف ہے، اور یہ جو جگہ تھی یہ جگہ دوسرے مقام کے مقابلے میں ٹھنڈی زیادہ تھی، اور وہاں پر جو درخت تھے وہ ٹھنڈے درخت تھے، اور ان درختوں کے قریب جا کر ایک جسم میں سنسناہٹ اور سردی پیدا ہوتی تھی۔ اچھا، جب سردی پیدا ہوتی ہے، بندہ اگر اکیلا بھی ہو تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایسے کرنے لگتا ہے، یہ ایک الگ وجود ہے، ہاتھ یہ الگ ہے تو اس کو رگڑنے لگتا ہے، ٹھیک، یہ ہوتا ہے نا، یہ تو پریکٹیکل ہے ہماری زندگی کا۔ اسی طریقے سے سمٹنے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر کوئی دوسرا بندہ ہو تو اس سے چپکنے لگتا ہے، بچہ ماں کی آغوش میں دبک جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے سرد اور ٹھنڈے ماحول میں۔ تو اس اعتبار سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قربت، مقاربت اور ان کی آپس میں صحبت اسی مقام پر ہوئی جس درخت سے اللہ نے روکا تھا۔ تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں، وہ بھی سن رہی ہیں، تو زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں نہیں جانا۔ بس وہ درخت جو ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کو آپ ٹری آف سیکس کہہ سکتے ہیں، دا ٹری آف سیکس، وہاں جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اور پھر اس نے، شیطان نے ورغلایا تھا۔ شیطان جو ہے اس نے سانپ کو آمادہ کیا اور سانپ کے منہ میں داخل ہو کر، اور وہ سانپ مور کے پروں میں چھپ کر جنت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح یہ ایک ورغلانے والا سلسلہ بھی ہے۔ بہرحال مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھلا دیا تھا، وہ حکم بھول گئے تھے۔ جیسے بھولے ہوئے پر کوئی چارج نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یعنی اگر کوئی سویا ہوا ہے اور فجر کی نماز چلی گئی تو اس کو اجازت ہے کہ وہ جب بھی اٹھے تو وہ قضا نماز ادا کر لے گا۔ اس قضا پر اس کے لیے قدغن نہیں ہے۔ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی قضا پر قدغن ہے، فجر کی قضا پہ کوئی قدغن، کوئی حکم ایسا لاحق نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو سویا ہوا ہے وہ احکام شریعت سے بالا ہے، جو پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، وہ احکام شریعت سے بالا ہے، اور جو نابالغ ہے، صبی ہے، صبی، تو وہ بھی احکام شریعت سے بالا ہے۔ تو اس اعتبار سے اب جب بھول گئے تو احکام شریعت سے بالا ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کوئی، اس کو مطلب ذنب نہیں کہہ سکتے، اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس ان کو بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور حکمت، اگر وہ نیچے نہ آتے تو پھر ہم کہاں سے آتے؟ تو وہ نیچے اتار دیے گئے۔ حضرت حوا کو جدہ میں، حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ، سری لنکا کے پہاڑوں کے پاس، اور وہاں سے وہ نور ایلیا کے مقام پر رہے۔
وہاں سے وہ سمندر کے ذریعے آئے، 120 فٹ قد تھا، اگر چھوٹا قد ہوتا تو سمندر سے گزرتے کیسے؟ تو بحر قلزم پہنچے، بحر قلزم سے باہر نکلے تو 48 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت جبرائیل کے ساتھ آئے تو کعبہ معظمہ کی بنیاد رکھی، اور پھر وہاں سے عرفات آئے۔ جب عرفات آئے تو کہنے لگے کہ میں نے پہچان لیا، عرفتو۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے کیا پہچان لیا؟ کہا یہاں میری تخلیق ہوئی تھی، یہاں میری تخلیق ہوئی تھی، میں نے پہچان لیا۔ اور پھر انہیں اچانک یاد آیا کہ میری پیشانی میں کوئی نور رکھا گیا تھا، اور جو نور رکھا گیا تھا اس کا نام درخت کے پتوں پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً دعا کی، جو دعا قرآن مجید میں ملتی ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ دعا تو وہ کر رہے تھے، 300 سال سے کر رہے تھے، مگر قبولیت دعا کا اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ اللہ یہ دعا جو ہے اس نور کے وسیلے سے قبول کر لے جو تو نے میری پیشانی میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول فرما لی، اور اللہ نے فرمایا اے آدم یہ بتاؤ تم نے پہچانا کیسے میرے حبیب کو؟ کہا کہ تو نے ایک تو نور رکھا تھا، اور جنت میں نے جگہ جگہ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا، تیرے اور ان کے درمیان اور کر کے بھی نہیں لکھا تھا، ایسا متصل نام تھا۔ دیکھیے آپ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، واو نہیں آتا بیچ میں، واو کا ترجمہ ہوتا ہے اور، انگریزی میں کہتے ہیں اینڈ۔ جیسے ہم کہیں عبد الرحمن اینڈ عبد المنان، تو دو ہو گئے نا، لیکن یہاں اللہ نے اینڈ یا واو نہیں رکھا، تو اس سے پتہ چلا حضرت آدم کہتے ہیں کہ تیرا اتنا محبوب ہے، تیرے سے اتنا قریب ہے، اس لیے میں نے اس کا وسیلہ دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نسل میں آئے گا اور میں تمہیں دکھاتا ہوں، تم اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخن میں دیکھو، اس کا نور جگمگائے گا۔ تو جب یہ نور انگوٹھوں میں آیا تو انہوں نے اس کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ تو حضور کا نام سن کر انگوٹھے چومنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام سن کر چوم لینا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک۔ چنانچہ وہ خوش ہوئے، پھر جبل رحمت پہ گئے۔ جبل رحمت زیادہ اونچا نہیں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے تو ایک ہی قدم کا ہے، وہ ایک جمپ لیں تو جبل رحمت پہ آ گئے۔ پھر انہوں نے ساحل جدہ پر اپنی اہلیہ کو دیکھا، اللہ نے حجاب اٹھا دیے، وہ گئے اور جا کر کے اپنی اہلیہ کو لے کر کے آئے، ان کو بتایا کہ دیکھو یہاں میری تخلیق ہوئی تھی، اللہ نے دعا قبول فرما لی ہے۔ پھر یہ دونوں ساتھ رہے۔ سب سے پہلا خیمہ بڑے بڑے پتوں سے جو حضرت آدم نے جسم پہ لپیٹے ہوئے تھے، ان پتوں سے سائبان کی طور پہ اور قنات کے طور پہ جبل رحمت کے ٹاپ کے اوپر انہوں نے اپنے ملاپ کا جشن منایا، اور اسی کے نتیجے میں حضرت شیش علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت۔ پھر اس کے بعد 2 بچے صبح پیدا ہوتے، 2 بچے شام کو پیدا ہوتے، اور تیزی سے ان کی گروتھ ہو جاتی، یعنی بچے پیدا ہوئے، حضرت حوا نے دودھ پلایا، فیڈ کیا، اور اگلے چند منٹوں میں بڑے ہو گئے، پھر اس سے اگلے چند منٹوں میں اور بڑے ہو گئے، اور 24 گھنٹے کے عمل میں بالکل بالغ ہو گئے۔ صبح والے لڑکے کا شام والی لڑکی سے، اور شام والے لڑکے کا صبح والی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح نسل آدم چلی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی
خلقکم من نفس واحدہ، کہ ہم نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس کی اہلیہ بنائی گئی اور پھر اس کے بعد کثیر مرد اور کثیر عورتیں تم سے پیدا ہوتے چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اس طریقے کا بنایا اور اس کے مطابق یہ سارا کام ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل اور قابیل یہ دونوں پیدا ہوئے۔ حابیل بڑے نیک آدمی تھے، قابیل ذرا شرارتی تھے۔ قابیل نے کہا میں اپنی سگی بہن جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اقلیمہ، اس سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ کی شریعت یہ ہے کہ حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہوگا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تیری تسلی کس بات سے ہوگی؟ اس نے کہا قربانی پیش کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت حابیل نے ایک دمبا لے کر کے پہاڑ پہ رکھ دیا اور قابیل نے جو ہے گندم کے خوشے توڑ کر وہ پہاڑ پہ رکھ دیے۔ اب اللہ کی طرف سے ایک بجلی آئی، آسمانی بجلی، وہ دمبے کو جلا گئی، جس سے پتہ چلا کہ حضرت حابیل کی قربانی مقبول ہے۔ قابیل کو بڑا غصہ آیا، اس نے اللہ کی شان میں بھی توہین کی اور اقلیمہ کو اغوا کر کے لے کے بھاگا۔ ہاں یہ یاد رکھیے کڈنیپ کرنے والوں کا سب سے پہلا سردار کون ہے؟ قابیل۔ اس نے کیا یہ کام۔ اور پھر اس کے بعد حضرت اقلیمہ کو جو ہے بازیاب کرا لیا گیا اور پھر ملک شام میں جبل قاسیون دمشق کے ساتھ ہے، تقریباً کچھ شہر میں کچھ شہر سے باہر، بڑا پہاڑ ہے، بلند بھی ہے۔ اس جبل قاسیون کے اوپر ٹاپ پہ ابدال کی میٹنگیں ہوتی ہیں، 40 ابدال جمع ہوتے ہیں اور سرکار غوث اعظم صدارت فرماتے ہیں ہر شب جمعہ کو۔ اور وہ جو ہے قابیل حضرت حابیل کو مغارت الدم میں اسی جبل قاسیون میں وہاں اس نے شہید کیا۔ اس کو مغارت الدم اسی لیے کہتے ہیں، دم عربی میں کہتے ہیں خون کو، اور مغارہ کا مطلب غار یعنی خونی غار۔ تو وہاں اس نے شہید کیا، پھر ان کو لے کے نیچے آیا۔ اب اس نے سوچا ان کی لاش کو کہاں دفن کروں، تو 2 کوے آئے اور دونوں کووں نے آ کر ایک دوسرے سے لڑائی لڑی، ایک مر گیا ایک زندہ رہا۔ تو جو زندہ رہا اس نے چونچ اور پنجوں سے زمین کھودی اور اس میں مردہ کوے کو ڈال دیا۔ قابیل نے کہا میں تو کوے کے دماغ سے بھی گیا گزرا ہوں، یہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ پھر اس نے زمین کھودی اور حضرت حابیل کو وہاں دفن کیا۔ آج بھی حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وہاں جبل قاسیون کے قریبی مزار موجود ہے۔ بہرحال پھر حضرت آدم علیہ السلام کا وقت آخر آ گیا، انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اور اپنی ساری اولاد کو بلا لیا جو اس وقت تک تھے، اور ان کو کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، تم سب اللہ کی بندگی کرتے رہنا، سجدہ عبودیت تم پر لازم ہے، وہ کرتے رہنا، اور کبھی بھی اللہ کی ذات وحدہ لا شریک اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پورا واقعہ اپنے قبولیت دعا کا بیان فرمایا، اور پھر ایک سبز رومال نکالا، فرمایا یہ رومال جنت میں مجھے ملا تھا اور اس پہ نام لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کے نیچے جو ہے شبیہ مبارکہ بنی ہوئی تھی، یعنی اس سبز رومال کو، ریشمی رومال تھا، اگر ایسے لہرائیں تو حضور کی شبی کی جھلک آتی تھی اس کے اندر۔ حضرت شیش علیہ السلام کو دکھایا، کہا دیکھو یاد رکھو تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اسی ذات کی وجہ سے دنیا میں آئے ہو، اب تم نے اسی ذات کا چرچا کرنا ہے۔
آنے والوں کو بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو آخر زمانے میں بھیجے گا اور ہم سب اس کی بشارت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو حضرت شیش علیہ السلام نے اپنا کام کیا۔ جب ان کا وقت آخر آیا، حضرت شیش علیہ السلام کا مزار جو ہے اجودھیا میں واقع ہے۔ اجودھیا راجستھان میں ہے، جہاں پر بابری مسجد شہید کر دی گئی۔ اس بابری مسجد سے کوئی 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ حضرت شیش علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے وہی وصیتیں اور نصیحتیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، حضرت ادریس علیہ السلام کو کر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تمدن کافی آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے سوئی ایجاد کر لی تھی، انہوں نے کپڑا بننے والی کھڈی بھی بنا لی تھی، کافی تمدن آگے بڑھا، سیویلائزیشن ہوتی رہی۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں زندہ رکھا ہے۔ وہ ایک طویل روایت ہے، میں اس طرف جاؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی یہ بشارت دی اور حضرت نوح علیہ السلام تک پیغام پہنچا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کا انکار کر دیا تو پھر ایک دن وہ ذرا طبیعت میں کچھ افسوس زیادہ تھا، تو وہ یہ کہہ بیٹھے جو قرآن مجید میں سورہ نوح میں ہے، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ یہ بات جو انہوں نے کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور نوح نے کہا کہ اللہ زمین پر ایک بھی کافر کو نہ چھوڑ، سب کو ہلاک اور برباد کر دے۔ جو بھی فسق اور فجور میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ان کی نبوت و رسالت کا دائرہ جو ہے وہ صرف کنعان تک تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ انہیں چاہیے تھا اہل کنعان کے لیے عذاب مانگتے، انہوں نے پوری دنیا کے لیے عذاب مانگا، اور اللہ اپنے نبی کی دعا قبول کرتا، تو پوری دنیا میں عذاب آیا۔ پوری دنیا میں زمین نے پانی اگلنا شروع کیا اور آسمان نے برسنا شروع کیا۔ اسی کو طوفان نوح کہتے ہیں، اور بہت زبردست آیا۔ حضرت علیہ السلام بھی استقامت کا پیکر تھے، انہوں نے جو لوگ ایمان لائے تھے، تھوڑے سے لوگ، انہیں اپنی کشتی پہ ایک ایک جوڑا جانوروں کا لے لیا تاکہ یہ بچے، باقی تو سب نے ہلاک ہو جانا تھا۔ اور بیٹے نے کہا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو وہ بچ جاؤں گا، لیکن بچ نہیں سکا۔ کتنی بلندی پہ چڑھا ہوگا، کیونکہ یہ تو 26,000 فٹ کی بلندی ماؤنٹ ایوریسٹ کی ہے، اور تقریباً 25,000 فٹ کی بلندی جو ہے وہ K2 کی چوٹی ہے، پھر نانگا پربت ہے۔ تقریباً 18 بلند ترین پہاڑ پاکستان میں ہیں۔ سب سے بڑا پہاڑ کھٹمنڈو نیپال میں، اس کے بعد 18 پہاڑ پاکستان میں، پھر کہیں جا کے یورپ کا نمبر آتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اگر صحیح معنوں میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کام کرے تو دنیا کے بہت لوگ آ سکتے، اور ہمارے یہاں کے پہاڑ تو بہت ہی حیرت انگیز پہاڑ ہیں۔ برف جمی ہوئی ہے، اوپر جاؤ تو ریت کا طوفان ہے، پھر اس سے اوپر جاؤ تو برف، پھر اس سے اوپر جاؤ تو ریت کا طوفان۔ عجوبہ ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے برف اور ریت ساتھ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں برف اور ریت ساتھ ساتھ ہے۔ بہرحال تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پوری تبلیغی خدمات 950 برس اس کا نچوڑ دیا۔ کشتی پر ایک مستول، ایک چھوٹا سا پلر لکڑی کا وہ لگایا، اور اس کے اوپر ایک تختی لگائی۔
اور اس تختی پر جو انہوں نے لکھا اس کا عربی ترجمہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ اس پہ لکھا لی خمستن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یہ لکھا انہوں نے۔ وہ تختی محفوظ ہے، اس کو پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، ماہرین اس زمانے میں کیسی زبان، تو اس کا یہی خلاصہ سامنے آیا۔ 5 نام لکھے تھے انہوں نے، آقا دو جہاں علیہ السلام کا نام، حضرت علی کا نام، حضرت امام حسن امام حسین کا نام، اور حضرت فاطمہ کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ نام میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ طوفان میں یہ کشتی تباہ ہونے سے بچے گی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینت نوح، میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ، فرکب علیہا فنجا، جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور فاعرض عنہا، جس نے روگردانی کی گریز کیا، فہلکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کی شبیہ مبارکہ اور آپ کا نام نامی اسم گرامی آگے بڑھا دیا۔ انبیاء و مرسلین میں یہ بات چلتی رہی کہ ہم صرف آخری نبی کا چرچا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہر نبی اور رسول نے حضور علیہ السلام کی بشارت پر مبنی بیانات دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کر کے کعبے کی زمین کے پاس آئے اور وہاں چھوڑ دیا تو یہ دعا کی تھی انہوں نے جبل ابی قبیس کے دامن میں کہ اللہ مجھے یقین ہے کہ یہ میری اہلیہ ہاجرہ اور میرا بیٹا 6 ماہ کا اسماعیل یہ ہلاک نہیں ہوں گے، انہیں کوئی جنگلی جانور مارے گا نہیں، کیونکہ انہی کی نسل سے آخری رسول نے آنا ہے۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تو ان کے پاس نہ پانی ہے نہ غذا ہے، یہاں پانی اور غذا کا اہتمام ہو جائے۔ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چلے گئے، حکم تھا کہ پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں ہے، تو بیوی بچے کو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، آگے بڑھ گئے۔ بچے کو پیاس لگی، بچے نے ایڑی رگڑی، ماں نے پانی ڈھونڈا، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس ولیہ کی ادا ایسی پسند آ گئی کہ حج کا واجب رکن ہے اور عمرے کا بھی واجب رکن ہے، صفا اور مروہ پہ چلنا، سبحان اللہ۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی جہاں رگڑی جا رہی تھی، حضرت جبرائیل کو حکم دیا، وہ آئے، آ کر کے انہوں نے اپنا پر مارا اور وہیں سے زمزم کا چشمہ نکلا۔ زمزم کا چشمہ نکلا فوراً، آپ دیکھیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ ادھر پانی نکلا، دور دور تک کوئی پرندہ نہیں تھا، اچانک 10-12 پرندے آ گئے، اور پرندے بھی وہ آئے جو آبی پرندے ہیں۔ قریب سے ایک قافلہ گزر رہا تھا خانہ بدوشوں کا، انہوں نے دیکھا کہ آبی پرندے، حیران ہو گئے کہ کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ یہاں پر پانی ملے۔ وہ آ گئے، دیکھا کہ واقعی پانی ہے۔ یہ بنو جرہم کا قبیلہ تھا۔ حضرت ہاجرہ نے ان کو دیکھا، کہا کہ خبردار کوئی پانی کے قریب نہیں آئے گا، یہ پانی میرا ہے۔ وہ رک گئے، کہنے کہ پیسے لے لو، کہا نہیں پیسے نہیں، اس پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بن مول ہے، بس میری بات تم کو ماننی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا تم کئی صدیوں سے خانہ بدوشی کرتے ہو نا، کسی ایک مقام پر ٹکتے نہیں ہو، اب ٹک جاؤ،
تمہارے جتنے بچے ہیں میں تمہاری فیملی سائز کے مطابق تمہیں پلاٹ یہاں پر دیتی ہوں۔ دنیا کی سب سے پہلی خاتون ٹاؤن پلانر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہا، انہوں نے مکان بنا بنا کر کے دیے سب کو، مصفلا محلہ آباد کیا اور یہاں رہنے لگے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل نے دعا کی تھی، وہاں پر پانی تو ہو گیا، غذائی اجناس، تو انہوں نے کہا میں ابھی ساری مکہ کی زمین کو ہریالہ بنا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اگر وہاں کھیت لگا دو گے تو حاجی کہاں رہے گا؟ آنے والے وقت میں حاجی کو رہنا ہے یہاں پہ، اس کے چاروں طرف کی زمین زرخیز بناؤ۔ تو یہ جیسے مکہ چٹیل دشت و جبل تھا، میدانی علاقہ، طائف بھی ایسے ہی تھا۔ وہ تو صنعاء سے، یمن سے حضرت میکائیل نے ایک پنجہ مار کر ایک پہاڑ اٹھایا، پھر دوسرا پہاڑ اٹھایا، وہ لا کر کے طائف میں رکھ دیا تو طائف بلندی پہ ہو گیا۔ پھر اریٹیریا، ایتھوپیا، صومالیہ، سوڈان، سب بحر قلزم کے قریب، ان سب کو ہریالہ بنا دیا۔ شمالی علاقے میں ملک شام کو اس کو بہت زیادہ آباد کر دیا۔ اب دیکھیے، اب طائف کے انار، طائف کے انگور، ٹھیک ہے نا، اسی طرح اور علاقوں سبزیاں وغیرہ سب یہ اسی زمانے سے مکہ والے امپورٹ کرنے لگے، درآمدات بڑھ گئی، کھانے پینے کا انتظام وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا کروا دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے کے بعد آئے، بیٹا جوان ہو گیا تھا، بیٹے کو ساتھ لیا، بیت اللہ کی دیواریں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ یاد رکھنے کے لیے حکم فرمایا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یاد کرو اس وقت کو۔ عربی میں جب از کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد کرو اس وقت۔ تو وہ وقت کیا تھا؟ دیواریں اٹھا دی، ایک پتھر جو ہے وہ پرانچوں کا کام کر رہا تھا، گھوڑی پاٹیا کا کام کر رہا تھا، اوپر نیچے ہوتا تھا پتھر، دائیں سے بائیں ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں اٹھا دی اور پھر اس کے بعد اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا کی، اور یہ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اس کے بعد کہا کہ اللہ، میرے اس بیٹے کی نسل سے جو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، ان کی آمد سے پہلے مکہ کو جو ہے اے اللہ خوب بارونق بنا دے، بارونق بنا دے۔ جب حضور کا نام لیا تو حضور کا نام لیتے ہی پتھر نرم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے میلاد پڑھا، اس کو ہم میلاد کہتے ہیں، سرکار کا میلاد پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پہ کھڑے ہو کر، تو پتھر نرم ہو گیا اور حضرت ابراہیم کے ٹخنے تک پیر اس کے اندر چلے گئے، موم کی طرح ہو گیا تھا۔ وہی مقام ابراہیم ہے، اور اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جہاں حضور کا نام لیا گیا اس کو اپنا مصلی بنا لو، سجدے یہیں پر کرو، جہاں میرے محبوب کا نام لیا گیا یہیں پر سجدے کرو۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سب حضور کا چرچا کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا چرچا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضور علیہ السلام ہی کا چرچا کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، مبشرم بھی رسولی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو رسول تشریف لانے والے ہیں
ان کا آسمانی نام احمد ہوگا، میں اس کی بشارت دیتا ہوں۔ قوم نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے نجات دہندہ ہیں۔ تو کہا نہیں، میں نجات دہندہ نہیں ہوں، میں صرف راستے پہ لگانے والا ہوں کہ اس راستے پہ چلو، آگے چلو گے تو وہ آخری رسول ملے گا۔ میں تو تم کو یعنی ادھر ادھر بھٹکنے سے بچانے کے لیے آیا، نجات دہندہ کی خبر لایا۔ پھر قوم نے کہا نہیں، آپ اللہ کی نشانی ہیں۔ کہا نہیں، میں اللہ کی نشانی نہیں ہوں، اللہ کی جو نشانی ہے اس کی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا، تو فرمایا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ 2 سال کے بعد تو کرتا ہی نہ کلام، تو پیدا ہوتے ہی کلام کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان نے انسان سے کلام کیا، میں بھی آدمی، تم بھی آدمی، آدمی نے آدمی سے کلام کیا۔ ارے سنو، میں اس کی خبر لے کر آیا ہوں کہ جو پنگھوڑے میں لیٹا حلیمہ سعدیہ کے گھر میں اور بے زبان چاند سے باتیں کرتا ہوگا۔ میں نے تو تم سے باتیں کی تھی، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ چاند کی زبان نہیں ہے اور وہ چاند سے باتیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس کی خبر لے کر آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا، اور ایک مقام پر انجیل برنباس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس کی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس کی جوتی کا تسمہ ہے نا، تسمہ سمجھتے ہیں، فیتے کو کہتے ہیں، جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے اور باندھنے کے قابل نہیں ہو، میں اس کی خبر لے کر آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ، آیت اللہ، روح اللہ علیہ السلام کا عقیدہ۔ تو سارے انبیاء و مرسلین وہ سب کے سب بشارت دیتے رہے کہ پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ تشریف لائیں گے۔ ہم نے بشارات انبیاء کے مضمون کو مکمل کیا، سمیٹا، بہت جلدی جلدی سمیٹا، ہمارا وقت بھی پورا ہو گیا۔ ولادت کے مضمون کو ہم کل پہ رکھتے ہیں، کل سے ہم وہیں سے شروع کریں گے ولادت سے، تاکہ ہمارا کوئی بھی عنوان انشاءاللہ تعالی ادھورا نہیں ہوگا، مکمل ہوگا۔ اور آج کیونکہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم 1 گھنٹے کا ہی بیان کریں گے، تو ہم نے 1 گھنٹے کا بیان کر لیا۔ کوئی سوال آج کے مضمون سے متعلق، وہ سوال ہم نے دوسرا سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب دوسرا سوال کریں گے آپ کوئی اور نماز کا، روزے کا، حج کا، تو باقی لوگوں کو جانے دیجئے گا، پھر سوال کیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو سوال کرنے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن جب سب پوری جماعت بیٹھی ہے تو وہ آج ہی آپ اگر سوال کرتے ہیں تو آج کے بیان کردہ مضمون کے حوالے سے کریں۔